بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا مجاہد انتھک حضرت علامہ عبدالرشید حجازی صاحب حافظہ اللہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب، کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ حضرت علامہ عبدالرشید حجازی صاحب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ پس ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو امر پیمبر، حکم پیمبر، حدیث پیمبر، سنت پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ دنیا میں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دیے جائیں یا پھر کل قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي فَهْمًا۔ صدر گرامی قدر، معزز علماء، مہمانان گرامی، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز بیٹوں، عزت و احترام کے لائق اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ پروردگار عالم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، تحمید و تقدیس، تکبیر و تحلیل اس قدر ہو جس قدر اس کی ذات کو لائق ہو۔ بے پناہ، بے انتہا عقیدت مندانہ درود و سلام امام المرسلین سید الاولین والآخرین
رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ، محبت سے درود پاک، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پہ عقیدت مندانہ درود و سلام۔ صاحبو ساتھیو، وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جسے اللہ نعمت توحید سے سرفراز فرما دے، رب کی پہچان عطا کر دے، خالق کا تعارف ہو جائے، ماں کے پیٹ میں تصویر بنانے والے اور کائنات کی ہر شے پہ قدرت رکھنے والی ذات پہ ایمان، ایقان، یقین مکمل ہو جائے۔ اس کے بعد وہ بندہ بھی بڑا خوش نصیب ہے جسے اللہ اپنے محبوب کونین، سید الانبیاء، امام الانبیاء، اشرف انبیاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا خزانہ عطا کر دے۔ توجہ انہماک سے پوری انشاءاللہ بڑی محدود گفتگو کروں گا، گھڑی پہ نگاہ رکھ کر چاہوں گا آپ کی توجہ، خواہش ہوگی اللہ دل سے بات نکالے، دلوں پہ اتار دے، شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ حضرات ذی وقار، میں نے یہ عرض کیا ہے وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جسے اللہ اپنے محبوب کی محبت کا خزانہ عطا کر دے۔ حب رسول وہ نعمت عظمیٰ ہے، حب رسول وہ اللہ کا انعام ہے، محبت رسول وہ نعمت ہے جو عین ایمان ہے۔ میرے ایک لفظ پہ توجہ کرتے جانا ہے اور یہ بھی سن لیں، جس بندے کے دل میں کائنات کے امام کی محبت نہیں ہے وہ دل ایمان سے خالی ہے۔ پھر دہرا رہا ہوں، جس دل میں آمنہ کے در یتیم علیہ السلام کی محبت نہیں ہے اس دل میں ایمان نہیں ہے۔ محبت ہو کتنی، ابتدائی اور تمہیدی گفتگو ہو کتنی، معیار بھی تو چاہیے۔ سنیے یہ ایک الگ موضوع ہے، سارا وقت نہ میرا اس پہ چلا جائے۔ دیگ میں دانے کے طور پہ سارے جہان سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، اہل و عیال سے زیادہ، مال و منال سے زیادہ، والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ۔ اس میں 3 احادیث عرض کروں گا، 2 محبت کے حوالے سے، تیسری اس کا ثمر کیسے ہوتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اتفاق سے جتنی روایات پیش کر رہا ہوں آخری کے علاوہ اس کا کچھ حصہ پہلا مسند احمد کا، باقی ساری صحیحین کی روایات ہے، بخاری مسلم کی۔ حضرات، سرور کونین، تاجدار حرمین، سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ، اب دوبارہ میں نے نہیں کہنا، آپ کو خود اندر سے اٹھے، آقا کا نام نامی اس میں گرامی سنتے جھوم جائیے، محبت سے درود پاک کی صدا دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، آپ نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ لوگوں، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا
جس کو میری ذات والدین سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر اور پوری دنیا سے بڑھ کر پیاری، محبوب اور عزیز نہ ہو، سارے جہان سے زیادہ ہوگی۔ باقی روایات چھوڑ کر جان، معروف حدیث ہے، صحیح بخاری کی ہے، عبداللہ ابن حشام رضی اللہ عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ عجیب گھڑی تھی، کمال کا سما تھا، عجیب منظر تھا۔ ہم ایک سفر میں تھے، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے امام کی قیادت میں، سیادت میں، ہمراہی میں ہم سفر پہ تھے۔ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب، دھیان بھی میری طرف توجہ اور ذہن بھی حاضر۔ حضور صلوات اللہ علیہ نے اپنے دستے رحمت میں، مبارک ہاتھ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اس طرح پکڑا ہوا تھا۔ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب، ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ جناب عمر فاروق کہتے ہیں میں نے حضور کے دستے رحمت کی حلاوت، تراوت، مٹھاس، چاشنی اپنے وجود میں کچھ اس طرح محسوس کی، میں خوشی سے جھومنے لگ گیا۔ میں نے کہا پیارے، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ من کل شیء الا من نفسی، پیارے آپ مجھے سارے جہان سے زیادہ پیارے ہیں۔ اہلاً، آجو آجو، گیا آجو، اگیا کے بیٹھے، اتھے آجو، توجہ، سارے جہان سے زیادہ پیارے ہیں، ایک جان چھوڑ کر، الا نفسی۔ خیال تھا جناب فاروق اعظم کا، میں نے بڑی بات کی ہے، بات ہے بھی بڑی، چھوٹی بات نہیں ہے۔ ماں باپ، مال منال، اہل و عیال، کائنات، دولت، ہر شے سے آقا آپ مجھے زیادہ پیارے ہیں، ایک جان چھوڑ کر، الا نفسی۔ آپ نے فرمایا لا عمر، لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک۔ عمر نانا، اس وقت تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے پیارا نہ بنا لے۔ حضرات، ہم جلسے، واعظ، تقریر، خطبہ، درس سنتے ہیں، سر دھنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، بلا شبہ میرا ایمان ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، سکون بھی ملتا ہے، سرور بھی ملتا ہے، مگر بہت کم خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں، میں نے انکار نہیں کیا، ریشو کم، بہت کم خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جنہیں کسی مجلس میں، واعظ میں، درس میں، خطبے میں پتہ چل جائے کہ یہ مرشد اعظم، امام اعظم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت، آپ کا طریقہ ہے، اسی جگہ بیٹھا بیٹھا اسی لمحہ وہ عزم بالجزم کر لے، مولا باقی زندگی میں حضور کی اس سنت کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہیں تھوڑے لوگ، مگر لوگوں، اس بوڑھے آسمان نے ایک جماعت ایسی بھی دیکھی جو اپنے محبوب کی پیشانی کی سلوٹوں کو دیکھ کے بدل جایا کرتے تھے۔ یہی بخاری کی حدیث بطور دلیل عرض کر رہا ہوں۔ جب آپ نے فرمایا نا عمر، جب تک جان سے بھی پیارا نہ بنا لے گا ایمان مکمل نہیں ہوگا،
تو کیا کہا عمر فاروق نے؟ ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، توقع بھی نہیں کیا، اسی گھڑی، اسی جگہ، اسی لمحے، اسی وقت آپ نے چونکہ فرمایا تھا والذی نفسی بیدہ، عمر اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک اپنی جان سے بڑھ کر مجھے محبوب نہ بنا لے گا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو حضرت عمر نے اسی وقت، اسی لمحے، اسی موقع پہ کہا فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ، پیارے مجھے بھی پھر اللہ کی قسم ہے لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، اس گھڑی کے بعد آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، عمر بات اب بنی، علامہ عینی کے ترجمے کے مطابق عمر اب ایمان مکمل ہوا۔ میں نے دو باتیں ابھی تک عرض کی ہیں، نبی سے پیار کتنا، سارے جہان سے زیادہ اور اپنی جان سے بھی زیادہ۔ اب باقی چھوڑ کے حصہ، چونکہ میں نے کچھ اگلے حصے میں داخل ہونا ہے۔ ایک روایت اور، محبت کرنے والا ایک اور نوجوان آپ کو دکھاؤں، مدینہ طیبہ کی فضاؤں میں خوش نصیب، جس کے متعلق امام احمد رحمہ اللہ اپنی مسند میں یہ الفاظ لائے۔ یہ نوجوان، اس کا نام ہے ربیہ بن کعب اسلمی، اسلم قبیلہ ان کا، ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ نوجوان ہے، ینگ بلڈ ہے۔ محدثین نے کہا شاب کان ہمہ الآخرہ، ایسا جوان تھا جسے جوانی میں بھی آخرت کی فکر لگی رہتی، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری، جوانی میں بھی جب سوچتا آخرت کی سوچتا۔ عجیب سوجی اس کو، ایک دن اس نے پانی لیا، رات ہوئی تو آمنہ کے در یتیم علیہ السلام کے در دولت کے پاس جا کے بیٹھ گیا کہ شاید رات کو کسی وقت حضور صلوات اللہ علیہ کو ضرورت پڑے، آپ آئیں، میرے پاس پانی کی وہاں کمی ہوتی تھی نا، پانی میرے پاس ہو، میں خدمت کروں۔ دن کو تو موقع ہی نہیں ملتا، ایک خادم صحابہ ایک سے ایک بڑھ کر آگے۔ میں نے سوچا رات کوئی اور نہیں ہوتا تو مجھے موقع مل جائے گا، اس نیت سے یہ پانی لے کے آپ کے در دولت پہ جا کے بیٹھ گیا۔ ساری رات بیٹھا رہا، محبوب تشریف نہ لائے، یہ تھکا نہیں۔ اگلی رات پھر آ گیا، آقا نہ آئے، اگلی رات پھر آ گیا۔ کہتے آج میری قسمت جاگی، تہجد کا وقت، سحری کا موقع، جب اللہ آسمان دنیا پہ آ کر آوازیں لگاتا ہے میرے بندو ہے کوئی پریشان، آؤ میں تیری پریشانی دور کر دوں، ہے کوئی مانگنے والا عطا کر دوں۔ اس موقع پہ آپ نے دروازہ کھولا اپنے گھر کا تو دیکھا یہ نوجوان ربیہ بیٹھا ہوا رضی اللہ عنہ۔ فرمایا ربیہ بیٹا یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ آقا میں تو کئی راتوں سے آ کے بیٹھ رہا ہوں۔ ربیہ کیوں؟ محبوب دن کو تو آپ کی خدمت کا موقع نہیں ملتا، ایک سے ایک صحابی آگے بڑھ کر، تو میں نے سوچا رات کو شاید موقع مل جائے۔ آپ نے فرمایا ربیہ مجھے تو پانی کی ضرورت ہے، پانی یہ ساتھ لاتا تھا۔ کہنے لگا آقا فداکا بھی و نفسی و کل ما عندی، ماں باپ جان قربان حضور پانی ہے میرے پاس۔ فرمایا میں نے وضو کرنا ہے۔ یہ نوجوان صحابی کائنات کے امام صلوات اللہ علیہ کو آپ وضو کروا رہے ہیں سحری کے موقع پہ۔ آپ نے جب وضو کر لیا، طبیعت بڑی آقا کی خوش، بڑے خوش۔ آپ نے فرمایا ربیہ
کہتے میں دوڑا، لبیک صادیق محبوب جی آرڈر. فرمایا سل، حدیث کے لفظ سل، مانگ، کر سوال. گولڈن چانس ہے، بہترین موقع ہے، شہری کا وقت ہے، مانگ جو چاہیے میں اپنے رب سے تجھے لے کے دے دوں، جو تو مانگے گارنٹی ہے میری. سل، کر سوال. حضرت ربیہ کہتے ہیں اتنی بڑی آفر تھی، میں نے کہا حضور تھوڑا سا ٹائم سوچنے کا، تھوڑا سا، زیادہ نہیں لیتا. فرمایا سوچ لو. کہتا میں پیچھے ہٹ گیا. تھوڑی دیر بعد میں خود ہی پیش ہو گیا. جی میں نے سوچا، دل میں سوچا، ربیہ اپنے گھر کا بجھا ہوا چولہا بھی مجھے یاد تھا، پیٹ پہ بندھے ہوئے پتھر بھی یاد تھے، گھر کا فاقہ بھی یاد تھا. چاہتا تو باغ مانگ لیتا، چاہتا تو دنیا کی دولت مانگ لیتا. کہنے لگا اپنے جی میں ربیہ دنیا مانگو گے گھاٹے کا سودا کر لو گے، موقع بڑا ہے، آفر بڑی ہے اور گارنٹیڈ ہے، پکی ہے، ٹھوس ہے. اچھی شے مانگ، چنگی شے مانگ لے. دل میں کہہ رہے، کہتا میں نے دل میں فیصلہ کیا پھر جنت مانگنی چاہیے. دل میں آیا جنت میں تو بہت لوگ جائیں گے، کوئی اور اچھی شے مانگنی چاہیے جنت سے بھی آگے. کہتے میرے دل میں اس کا جواب آ گیا، اظہار نہیں کیا بھی، دل میں اس کا جواب آ گیا. میں لبکا. آقا نے تبسم فرمایا، مسکرا کے فرمایا ربیہ لبیک آقا، سوچ لیا؟ جی محبوب سوچ لیا. فرمایا سل، مانگ، کر سوال. کہنے لگا پیارے دنیا کی کوئی شے مجھے نہیں چاہیے، اسألک مرافقتک فی الجنہ. محبوب میں تو آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جنت کے ساتھ حضور آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. مرافقتک، جنت بھی لبے نال تسی بھی لبو. مرافقتک فی الجنہ. حضور اتنے خوش تھے، فرمایا یہ تو ہوگی او غیر ذالک، حدیث کے لفظ. چل اور مانگ لیا کچھ. صحابی تیری محبت پہ صدقے کیوں نہ چاہوں. کہا اور مانگ لو، او غیر ذالک. کہا آقا جنت مل گئی، جنت میں آپ مل گئے، ساری کائنات مل گئی، کچھ نہیں چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے اور. منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، سب کچھ ملا جو مجھ کو تیرا نقش پا ملا. اور دوسرے نے تصور اس سے بھی اونچا باندھا تھا، محبوب خدا سے تجھ کو مانگ کر، خدا سے تجھ کو مانگ کر سب کچھ مانگ لیا میں نے، اٹھتے نہیں میرے ہاتھ اس دعا کے بعد، اٹھتے نہیں میرے ہاتھ اس دعا کے بعد. کہا محبوب آپ مل گئے تو کائنات مل گئی. فرمایا اچھا پھر ایک کام اور کرو، فَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. سجدے پہ سجدہ کر، نفل نماز کثرت سے پڑھ کر میری مدد کر. ترجمہ لفظی، نفلی نماز کثرت. ادھروں ساڈا ہاتھ بڑا تنگ ہے، اجھے سوئی ال وینے ہیں جماعت دا ٹائم ہے 2 منٹ ویسے پرک فرق کر کے لیا بھی جماعت کھڑی ہوئی تے رل جانے ہیں. نفل آلو ساڈا ہاتھ ویسے ہی تنگ ہے، ویسے ہی تنگ ہے. اللہ ہم پہ رحم فرمائے، بس دعائی کرنی چاہیے. آپ فرمایا انی علی نفسک بکثرت السجود. ربیہ سجدوں پہ سجدے کر، نفلی نماز کثرت سے پڑھ کر میری مدد کر، تاکہ کل قیامت کو اللہ تجھے میرا ساتھی بنا دے. میں نے اب تک کیا عرض کیا؟ حضور سے جس دل میں آقا کی محبت نہیں، وہ دل ایمان سے، یا سبقتے انہوں نے یاد، ٹھیک ہے، دل ایمان سے خالی ہے. محبت کتنی ہو، سارے جہان سے زیادہ، کتنی ہو، اپنی جان سے بھی زیادہ ہو.
ثمرہ کیا محبت کا، سبق حضرت ربیہ کا، آقا جنت بھی چاہیے، جنت میں آپ بھی چاہیے جہاں آپ کا دیدار ہوتا رہے۔ آئیے اب اگلے مرحلے میں جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی، ٹائم تو کافی سارا نکل گیا تمہید میں، میں ابھی کھینچ لیتا ہوں۔ وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے، لفظ میرے سمجھ رہے ہیں پہلے سے، توحید، حضور کی محبت۔ اب تیسری، وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جسے اللہ محبوب کی سنت کا شغف، حضور کی سنت سے محبت، حضور کی سنتوں کا احترام، حضور کی سنتوں کا سے چاشنی پیار اتنا عطا فرما دے، اتنا عطا فرما دے، اور اللہ اسے حلم و علم وہ دے دے، لفظ میرے دونوں نوٹ کر رہے ہیں، حلم و عمل وہ دے دے، حلم و علم اور ساتھ عمل وہ دے دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب اس کی سوچ بن جائے، دنیا میں جب کوئی مسئلہ تنازع آ جائے، جھگڑا آ جائے، اختلاف ہو جائے، تو اس کے پاس ترازو اور معیار ہو حضور کی سنت والا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ یہ موضوع ہے، کسی اگلی کانفرنس پہ اس پہ انشاءاللہ اسپیشلی گفتگو کروں گا۔ آج آگے بڑھتا ہوں حضرات، کہ جب اختلاف ہو جائے تو یہ مسئلے کو قرآن کی طرف لے جائے یا حضور کی سنت اور فرمان کی طرف لے جائے، یہ اللہ اسے قوت عطا فرما دے۔ اور اگلی بات سنیے، آقا کی سنت فتنوں سے، فسادات سے نکلنے کا واحد حل ہے۔ آج امت مسلمہ بالعموم، وطن عزیز بالخصوص ابتلاء و آزمائشوں کا شکار ہے۔ آپ تو یہاں شاید سکون میں اندازہ ہی نہیں ہوگا آپ کو، اللہ معاف کر دے، جو کیفیت پورے ملک میں کوئی صوبہ نہیں بچا، صوبہ سرحد جسے KPK کہتے ہیں، وہاں بھی گمبھیر صورتحال، پہلے سوات سے اب الارم بج رہا ہے نوشہرہ کے اندر۔ ہمارے پنجاب میں جنوبی پنجاب کا حصہ، یہ ڈیرہ غازی خان، تونسا، فاضل پور، راجن پور، الامان والحفیظ، آج بھی ہماری اسی حوالے سے میٹنگ تھی، ہم نے وہاں 1200 یہ خیمے بھجوائے، یہ فوری ضرورت ہے، بارش بھی نہیں تھم رہی، اللہ میرا رحم کر دے۔ اور ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، ہمارے اعمال کی ہمیں یہ سزا مل رہی ہے۔ پانی اور ہوا کے عذاب سے حضور نے پناہ مانگی ہے، بڑا خطرناک ہے۔ آج کل سوشل میڈیا ہر بندے کی جیب میں ہے۔ میں چونکہ پچھلے سال ہی ہم نے ایک تربیتی ضلعی لیول کا پورے پنجاب کا تربیتی ورکشاپ میں نے رکھی تھی سوات میں، چونکہ کالام وغیرہ ساتھ ہے، بحرین ساتھ ہے، یہ پورا ایریا میں اپنے ٹور پہ لے کے جاتا تھا ساتھیوں کو۔ وہاں ایک بڑا معیاری پورے علاقے میں شاندار ہوٹل تھا، میں دیکھ کے چلا رہا تھا اس کو، ایک جھٹکا برداشت نہیں کیا، بہت بڑا ہوٹل، کافی اس کے کمرے تھے۔ وہاں ہم نے ایک ورکشاپ کی ایک دن کی، ظہر سے عصر تک بارش ہو رہی تھی، وہاں ہی ہم نے کوئی چائے وغیرہ کا بندوبست کر رکھا تھا۔ ایسے گرا ایک جھٹکا برداشت نہیں ہوا، پورے کا پورا دھڑام نیچے آ گیا۔ اور یہاں دیہاتوں کے دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ سنت آقا کی آج بھی فسادات اور فتنوں سے نکلنے کا واحد حل، حضور کی سنت مخرج ہے، یہ وہ سفینہ نجات ہے، یہ وہ کشتی ہے سنت رسول، جس پہ سوار ہوئے بغیر فتنوں سے نہیں بچا جا سکتا۔ بابا کہہ گیا تھا، آؤ چڑھ جاؤ جہاز تیار محمد دا، سنت رسول، آئیے اس کشتی پہ سوار ہو جائیے۔ اور حضرات ذی وقار
سرور کونین علیہ السلام کی سنت کی اتنی بڑی گارنٹی کیوں ہے؟ کوئی ہستی کائنات میں نہیں ہے، نہ اب تک آئی نہ قیامت تک آئے گی، جسے رب کہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اس دنیا کے تختے پہ بسنے والے، نسل آدم سے تعلق رکھنے والے لوگوں، جس نے میرے نبی کی مانی اس نے میں رب کی مانی، جس نے میرے محبوب کی سنت اور طریقے پہ عمل کیا اس نے میرے آرڈر پہ عمل کیا، کوئی اور نہیں۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہر بندے کی، ہر مذہب کی، دنیا میں ہر مذہب چاہتا ہے رب سے تعلق قائم ہو جائے، رب سے جڑ جائے۔ کہا میری محبت چاہتے ہو، میرا تعلق چاہتے ہو، ولایت چاہتے ہو، میری دوستی چاہتے ہو، میرا قرب چاہتے ہو، تو طریقہ کیا ہے؟ فاتبعونی، فاتبعونی، میرے محبوب کی سنتوں کو گلے کا ہار بنا لو۔ فاتبعونی، میرے نبی کی سنتوں کو گلے کا ہار بنا لو۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنی محبت عطا کر دے گا۔ جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ شاید آج رہ ہی جائے گی، ایک حدیث، اور اس پہ میں صرف 2 روایتیں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضرات، میں نے جو اگلا اب چوتھا مسئلہ شروع کیا ہے کہ سنت رسول یہ سفینہ نجات ہے، بات سمجھ آگی نا؟ سنت رسول کامیابی کی کشتی ہے جس پہ سوار ہونے سے فتنوں سے بچا جا سکتا ہے، فسادات سے بچا جا سکتا ہے۔ فتنہ دنیا میں ہوتا ہے اور کل قیامت کو بھی اس کی سزا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی المنشط والمکرہ۔ لوگوں، ہم حضور کے دست رحمت پہ بیعت کیا کرتے تھے۔ میں ساتھ سادہ ترجمہ کرتا ہوں کہ دست رحمت دا ترجمہ ہی نہیں لبے۔ ہم حضور کے مبارک ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کیا کرتے تھے۔ راوی والے نو بیعت آن دیا، ترجمہ ایک ہی ہے۔ بیعت کیا کرتے تھے کس بات پہ؟ علی السمع والطاعہ۔ محبوب تیری سنتوں کو آنکھوں کا نور بنائیں گے، حضور تیری سنتوں کو گلے کا ہار بنائیں گے، حضور تیری احادیث کو سینے میں ہم لے کے جائیں گے۔ اور اگلی بات کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ پیارے، تیری سنتیں جان سے بھی ہمیں پیاری رہیں گی۔ کہتے ہیں اس پہ علی السمع والطاعہ، حضور تیری سنت حدیث سنیں گے، دماغ میں بٹھائیں گے، سینے سے لگائیں گے، سینے سے لگائیں گے۔ فی المنشط والمکرہ، خوشی ہو غمی ہو، عسر ہو یسر ہو، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، نیرنگیے حالات کے باوجود محبوب تیرے ساتھ وفا کریں گے، تیری سنت کا احیاء کریں گے، تیرے ساتھ وفا کریں گے، تیری سنتوں کا احیاء کریں گے، احیاء کریں گے۔ یہاں بات کاٹ کے میں کہوں، مغرب کی اذان ہوئی، دیکھو یہ اللہ کا کرم، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم کسی فرقے کی دعوت نہیں دیتے، کونین کا رب گواہ، اس ہستی کی طرف، اس ذات کی محبت کی طرف بلاتے ہیں جس جیسا نہ آیا نہ آئے گا، نہ رب نے بنایا نہ بنائے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جو سب سے اونچا ہے، ہم ادھر بلانا چاہتے ہیں۔ لوگو، کون ہے مائی کا لال جس کو حضور سے محبت نہ ہو؟ ہم کہتے ہیں محبت ہے تو آئیے، آئیے ذرا اپنے سینے کو وسیع کیجئے، حضور کی سنتوں کو گلے کا ہار بنا لیجئے۔ اللہ کا شکر ہے مغرب کی اذان ہوئی ہے، یہ مسجد اقصیٰ ہے، سٹیشن والی کہتے ہیں، ہاں سٹیشن والی۔ کچھ بندے نفل پڑھ رہے ہیں، 2 جماعت ابھی نہیں ہوئی مغرب، اور کچھ بندے بیٹھے ہیں۔ اب سوال ہوتا ہے
جو نفل پڑھ رہے ہیں انہوں نے کیا کیا، جو نہیں پڑھ رہے انہوں نے کیا کیا؟ سوال ہے۔ میں طالب علم ہوتے ہوئے پوری دلیری اور جرأت سے کہتا ہوں، جنہوں نے نفل پڑھے حضور کی سنت پہ عمل کیا، جنہوں نے نہیں پڑھے انہوں نے بھی سنت پہ عمل کیا۔ ایک ہی دو رنگی بھائی۔ آپ فرما لمن شاء منکم، جس کا جی چاہے نفل پڑھ لے۔ چھٹی دے دی نا، چھٹی دے دی، اس نے پڑھے اجر پایا، یہ سنت سمجھ کے گھر بیٹھا ہے۔ اگر ویسے ہی بیٹھ گیا تو پھر اللہ وارث، پھر اللہ وارث ہے۔ اگر یہ سنت سمجھ کے آقا نے چھٹی دی، چھوڑ دی ہے، لمن شاء منکم، جس کا جی چاہے پڑھو۔ حضرات آئیے پلٹ کر کہنا کیا چاہتا ہوں، ایک ہی روایت شب اب بیان ہوگی، دوسری نہیں کر سکوں گا۔ یہ روایت بھی صحیحین میں سے صحیح بخاری کی، سرور کونین تاجدار حرمین جناب محمد الرسول اللہ۔ چلو تہاڈی مرضی، میں منگویں تاڑ دا ساری زندگی عادی نہیں بنے، مانگ کے شاید لئی تے قادر ہی نہیں۔ دل اندر ضمیر کہے کہ میرا اس نبی سے رشتہ اور اس کی محبت ہے تو جھوم کے درود پڑھ دیجئے، من میں نہ آئے تو بھئی میں کچھ نہیں کہتا، اس لیے دوبارہ میں اس پہ آنا بھی نہیں چاہوں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ایک اعلان کر دیا، ایک لشکر تیار کیا، مجاہدین تیار کیے صحابہ، اور انہیں حکم دیا روانہ ہو جاؤ، چلے جاؤ۔ اس لشکر کا نام ہے لشکر اسامہ۔ کیوں؟ ان کا جو سربراہ تھا امیر اساقہ، لشکر کا رئیس اور امیر تھا، اس کا نام حضرت اسامہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کا نام ہی لشکر اسامہ سے مشہور ہے۔ یہ لشکر اسامہ روانہ ہو گیا۔ آپ ان دنوں میں بیمار تھے، طبیعت خراب تھی۔ لشکر اسامہ نکلا، ابھی مدینہ طیبہ کے بارڈر ہی پہ تھا کہ وہ دل دوز، دل سوز اور دنیا میں سب سے بڑے غم والی خبر، میں بھی پیچھے نہیں دیکھ رہا، جو آئیں گے میں ویلکم کروں گا، ہاں دھیان میرے وال۔ حضرات اس طرح گل خراب ہو جاتی ہے نا، اکھڑ جاتا سودا اکھڑ جاتا، دھیان بدل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ لشکر ابھی مدینہ طیبہ کے بارڈر ہی پہ تھا، خبر آ گئی کائنات کے امام، سرور انبیاء، خاتم الانبیاء، سید البشر، امام البشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پر ملال ہو گیا۔ یہ لشکر یہیں سے واپس پلٹ کے آیا حضور کا آخری دیدار کرنے کے نیت سے۔ سوموار کو یہ حادثہ پیش آیا۔ حادثہ اتنا بڑا تھا، صحابہ پریشان ہو گئے، کچھ جنگلوں کو بھاگ گئے۔ کیفیت یہ تھی، اس قدر حواس باختہ ہوئے کہ عمر فاروق جیسا جری بندہ، قوی بندہ، دلیر بندہ اور بڑا نسلی اور اصلی بندہ وہ بھی گھبرا گیا، تلوار لے کے آ گیا۔ صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، یہ تلوار میان سے نکال کر لہراتا ہوا آ رہا ہے اور کہہ رہا سنو، جس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حضور فوت ہو گئے ہیں، حضور پہ موت آ گئی ہے، میں موت کو شریف کہوں گا، ترجمہ پھر بھی وہی ہوگا، آ گئی ہے تو میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا، خبردار یہ کہنے کی کوئی جرت نہ کرے۔ اب عمر ہے، بپھرا ہوا ہے، ویسے بھی بڑا جرت و بہادری والا ہے، سناٹا ہے۔ اب معاملہ ادھر عقیدے اور ایمان کا بھی تھا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، آپ کھڑے ہوتے ہیں، عمر کو بپھرا ہوا دیکھا، جوش میں آیا ہوا، تیغ آختہ ہے، تیغ پکڑے ہوئے جوش میں آپ نے خطبہ دیا، اور خطبے کے الفاظ بڑے با کمال تھے۔ ایھا الناس من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، لوگو جو محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود مانتا تھا، مانتا ہے، وہ سن لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقد مات، آپ پہ موت آ گئی۔ کہنے والا کون ہے؟ صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ویسے جس کو قرآن بھی کہے صدیق، نبی کہے صدیق۔ اور آپ اپنی بات کہنے کے بعد سمجھتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، آپ نے اپنے قول کی تائید میں قرآن مجید کی 2 آیتیں تلاوت فرمائی۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ دوسری آیت پڑھی اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میرا ہاتھ ذرا کپ کپ آیا، تلوار کو میں نے میان میں کیا، کونین کا رب گواہ ہے، قرآن سے میرا بھی بڑا شغف، بڑا تعلق، اور صحیح بخاری ہی میں ہے وَقَانَ وَقَّافًا عِنْدَ کتاب اللہ۔ 1 لاکھ کم و بیش 44,000 صحابہ میں سے عمر فاروق واحد شخصیت ہے جو قرآن کی آیت سن کر زبردست بریک لگا لینے والا بندہ ہے۔ قَانَ وَقَّافًا عِنْدَ کتاب اللہ، قرآن سنتا تو وہیں پہ اپنے آپ کو روک لیتا، اور قرآن سمجھنے والا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر علم کے 10 حصے کیے جائیں ان میں 9 حصے عمر کو آتے ہیں، اتنا بڑا عالم عمر ہے۔ اور فرما کیا رہے ہیں؟ قرآن تو میں بھی بڑے مزے لے لے کے پڑھتا ہوں، کونین کا رب گواہ۔ آج ابو بکر صدیق نے جب آیات پڑھی مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے آج ہی نازل ہوئی ہے۔ تلوار میان میں ڈالی، حجرہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ میں گئے، حضور کے رخ تابندہ سے کپڑا ہٹایا، وہ جس کو سورج نے بھی دیکھا تو بہت شرم آیا، وہ چہرہ جس کو سورج نے بھی دیکھا تو بہت شرم آیا، افق مشرق آدم پہ وہ خورشید آیا۔ جب چہرہ پر انوار سے کپڑا اٹھایا بوسہ دیا اور چیخیں نکل گئی، کہا محبوب آپ پہ دوسری بار موت نہیں آئے گی۔ آگئے حضرات، آئیے جو اس طرف میں لانا چاہ رہا تھا، اب یہ سوموار کا دن ہے، منگل بدھ 3 دن گزرے، خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بنے۔ آپ نے اپنی حکومت کا آغاز ہی اس آرڈیننس کے ساتھ کیا کہ لشکر اسامہ اپنی مہم پہ روانہ ہو جائے۔ حالات یکسر بدل گئے تھے۔ یہاں میں ایک اشارہ دیتا ہوں، آپ جنازے میں ایک دعا کے لفظ پڑھتے ہیں سارے لوگ، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا، یا اللہ ہمیں اجر سے بھی محروم نہ کرنا، اس کے بعد فتنوں کا بھی شکار نہ کرنا۔ یہ تو عام آدمی کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر اتنی بڑی ہستی جائے لا محالہ اس کے بعد حالات بدلتے ہیں۔ مثالیں دوں گا، وقت لگے گا، مجھے محسوس ہو رہا ہے مہمان ذی وقار ہمارے پہنچنے والے ہیں، تو میں ان کے اور آپ کے درمیان حائل بھی نہیں رہنا چاہتا ہوں، یہ بھی چاہتا ہوں اس حدیث کو ذرا مکمل کر لوں۔ حضرات توجہ فرمائیے گا، ذرا تیز چلو۔ بڑی شخصیتوں کے جانے کے بعد فتنے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہودی عیسائی پہلے منہ کھولے کھڑے تھے، اب ڈر تھا کہ کہیں مدینہ طیبہ پہ حملہ آور نہ ہو جائے۔ جناب صدیق اکبر کا پہلا آرڈیننس یہ ہے کہ لشکر اسامہ اپنی مہم پہ روانہ ہو جائے۔ ماشاءاللہ، اہلا و سہلا و مرحبا، اہلا اہلا۔ رستہ دیو، ادھر تو گیا ہوں، بٹھاؤ بھائی، ادھر بٹھاؤ، بیٹھو بیٹھو بیٹھو، آجو آجو جی، میں تھوڑا سے رکھا، نماز پڑھنی بس ٹھیک۔ چلیے باقی دوست بیٹھ جائیں، ٹک جائیں، تاکہ میں اپنی بات بھی ذرا کمپلیٹ کر سکوں۔ توجہ ہے، دھیان ہے، ایتھے ہی ہو
जिन्हां गोडे फड़िया उन्हां दा खतरा किते तांदड़ वाला टप जा। बैठे बैठा बंदा ज़हनी तौर पे आंखें खुली होती हैं, दिमाग तांदड़ों क्रॉस किया होता है। ये ज़हन रखे, हाजिर दिमागी के साथ चलिए। आपने पहला ऑर्डर क्या किया? लश्कर उसामा मुहिम पे रवाना हो जाए। सारे सुहाबा इस बात पे इकट्ठे थे कि लश्कर उसामा जाना चाहिए, लेकिन ये वक्त मुनासिब नहीं है, खतरा है कहीं दुश्मन मदीना तैयबा पे अटैक ना कर दे। ज़ियाउल हक का जहाज अभी सूरज खड़ा था जब ये क्रैश हुआ है वहां बहावलपुर में, मगर सबसे पहले दिल्ली रेडियो, आजकल तो जरा मीडिया तेज हो गया ना, दिल्ली रेडियो स्टेशन ने खबर लीक की थी। पाकिस्तान ने ऑफिशियली तौर पे ना पीटीवी पे ना रेडियो पे खबर नहीं दी थी, इसलिए मुल्क बड़े बंदे के जाने के बाद जल्द खबर नशर नहीं करते ताकि रिप्लेसमेंट कर ली जाए, कोई दुश्मन मुल्क अचानक हमला आवर ना हो जाए। यहाँ तो वो हस्ती है जिस पे सारी कायनात की हस्तियां जिसके जोड़े आतों पे कुर्बान है, खतरा है। सहाबा ने कहा खलीफतुल मुस्लिमीन, हम लश्कर के रवाना होने के खिलाफ नहीं, वक्त ठीक नहीं, पेंडिंग कर लें, मुअख्खर कर लें, लेट कर लें। आपने क्या फरमाया? फरमाया नहीं, लश्कर उसामा जाएगा। कोई जिद नहीं थी, बात जरा समझनी है। फरमाया नहीं, ये जाएगा। सुहाबा ने हजरत सैयदना उमर फारूक, चलो ठीक, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो को, कि ये शेखैन में दूसरे बड़े थे, सिफारशी बना के भेजा कि हमारी तो नहीं सुन रहे, तुसी गल करो, कि असी खिलाफ नहीं है लेकिन वक्त ठीक नहीं। हजरत उमर फारूक ये बड़े टेबल टॉक के भी माहिर थे, गुफ्तगू के बड़े धनी थे, सरदार थे, लाई थे, पेंच थे, फैसले करते थे। बड़ी इन्होंने तमीद बांध के अच्छे अंदाज में बात की कि खलीफतुल मुस्लिमीन, लश्कर के कोई मुसलमान खिलाफ नहीं भेजने के, लेकिन जरा पेंडिंग कर लें, लेट कर लें, हालात ठीक नहीं है। तो आपने क्या फरमाया था? कहा उमर, कल जहालत के जमाने में दिलेर था, आज बुज़दिल हो गए। कैफ़ अहबिस जैशा, उमर कैसे लश्कर को रोक लूं? कैफ़ अहबिस जैशा, उस लश्कर को मैं कैसे रोकूं? अनफज़हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे मेरे महबूब ने रवाना होने का आर्डर दिया है। उमर, अभी तो मेरे नबी का कफन भी मैला नहीं हुआ, मैं हुजूर के आर्डर में, हदीस में, इरशाद में, हुक्म में, अमर में तब्दीली कर लूं? उमर ये सुन लो, उमर ये सुन लो, अगर जंगल के दरिंदे अबू बकर की बोटियां कर दें, आसमानों पे उड़ने वाले परिंदे अबू बकर की बोटियां उठाकर ले जाएं, मैं ये तो गवारा कर लूंगा, हुक्म पैगंबर में तब्दीली और तरमीम कबूल नहीं करूंगा। चुप हो गया, वो रास्ता ही ना रहा। अब लश्कर उसामा रवाना होने लगा है। 60 साल से 60+ उम्र का मुसलमानों का खलीफा, 20-21 साल या 19 साल के लगभग उम्र का हजरत उसामा रजी अल्लाह अन्हु, यंग ब्लड, उसकी सवारी की मुहार पकड़कर पैदल आगे चलने लगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। चीखें निकल गई हजरत उसामा रजी अल्लाह अन्हु की। कहा मेरे सरबरा भी हैं, बाप की जगह पे भी हैं, मेरे महबूब के मुसल्ले के वारिस भी हैं, मुसलमानों के खलीफा भी हैं, या आप भी सवार हो जाएं या मुझे उतरने की इजाजत दे। आपने फरमाया उसामा बेटा, ना मैं तेरी सवारी पे सवार हूंगा और ना तुझे उतरने की इजाजत देता हूं। तू नहीं जानता, तू नहीं जानता कि आज तेरी सवारी के पांव से उठने वाली मट्टी जो सिद्दीक के वजूद पे पड़ रही है, ये जन्नत की कस्तूरी से भी आला है। मैं पूरी दुनिया कुफर को एक मैसेज और पैगाम कन्वे करना चाह रहा हूं
کہ میں مسلمانوں کا بوڑھا خلیفہ حالات کی تنگی اور پریشانی کے باوجود، محبوب کے غم سے اندر سے کھائے جانے کے باوجود، میں لشکر اسامہ کو حضور کے حکم پہ، آپ کے آرڈر پہ روانہ کرنے کے لیے خود جا کر اس کے امیر کی سواری کی مہار پکڑ کے الوداع کہنے جا رہا ہوں۔ حضرات ذی وقار، میں نے عرض کیا تھا، حضرت عبادہ فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی المنشط والمکرہ، کہ ہم حضور کے دست رحمت پہ، ہاتھ مبارک پہ بیعت کرتے تھے، بات سنیں گے مانیں گے، حدیث سنیں گے مانیں گے، حالات جیسے بھی ہوں، جو بھی مشکل ہو، ہر مشکل میں نبی سے وفا کریں گے، حضور کی سنت کا احیاء کریں گے۔ باقی عند الطلاقی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اب میں نعت رسول کے لیے دعوت دوں گا حافظ ہارون اشتیاق۔ دوا لینے نکلا دعا کو چھوڑ کر، دوا لینے نکلا دعا کو چھوڑ کر، میں دنیا میں چل ہی نہ سکا کسی خطا کو چھوڑ کر۔ اے اقبال تو نے ہر چیز مانگ لی مگر خدا کو چھوڑ کر۔ جتنے پیغمبر خدا نے ہپائے، 1,00,000 تے کئی ہزاراں چو آئے، وکھو وک سب نو فضائل عطائے، ایک دوجے تو ود کرتبے پائے۔ جتنے مراتب سن کل نبی اندر، اے پائن سارے ہی مدنی پیغمبر۔ جویں سب تو پہلا آدم نو بنایا، ایویں سب تو آخر محمد ہے آیا۔ پہاڑاں تے دیدار موسیٰ نے پایا، پہاڑاں تے دیدار موسیٰ نے پایا۔ محمد نو مولا عرش تے بلایا، پہاڑاں تے دیدار موسیٰ نے پایا۔ محمد نو مولا عرش تے بلایا۔ جویں قوم نو نے نبی نو ستایا، ایویں ہاں دی رتبہ تے فضل پایا۔ جویں قوم نو نے نبی نو ستایا، ایویں ہاں دی رتبہ تے فضل پایا۔ ایسا وانگ جسنو وچاہت سلایا، ایسا وانگ جسنو وچاہت سلایا۔ سارا روگ ظاہر پتندہ مکایا، روایت کرندہ ہے جابر سہارا، روایت کرندہ ہے جابر سہارا۔ میں ایک رات ڈیٹھا محمد پیارا، چنو چودھویں ست کوئی ستارہ۔ میں دوواں نو ویکھاں دوبارہ دوبارہ، خدا دی قسم چند مدم سی آیا، خدا دی قسم چند مدم سی آیا۔ محمد دا چہرہ سونا نظر آیا۔ میرے دل دی حسرت ہے یا مولا، ایک بار مدینہ دکھا دے تو۔ میرے دل دی حسرت ہے یا مولا، ایک بار مدینہ دکھا دے تو۔ سرکار مدینہ دے قدماں وچ، سرکار مدینہ دے قدماں وچ، گناہگار نو آپ ہی بٹھا دے تو۔ میرے دل دی حسرت ہے یا مولا، ایک بار مدینہ دکھا دے تو۔
جد یاد کبے دی آ جاوے جد یاد کبے دی آ جاوے بس اپنے آپ دے نال ہی لڑا میں تے ٹور دیا پھر دیا کملیا وانگ میں تے ٹور دیا پھر دیا کملیا وانگ مدینہ 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 کرا جد یاد کبے دی آ جاوے بس اپنے آپ دے نال ہی لڑا ہاتھ بن کے میری ارزان ایک بار کعبے چ پہنچا دے تو میرے دل دی حسرت ہے یا مولا ایک بار مدینہ بکھا دے تو گلشن رسالت میں پھول سا آیا ہے گلشن رسالت میں پھول سا آیا ہے عبداللہ کا بیٹا ہے آمینہ کا جایا ہے گلشن رسالت میں پھول سا آیا ہے تو رات ملی موسیٰ کو تو رات ملی موسیٰ کو انجیل ملی عیسیٰ کو میرے نبی کو اللہ نے قرآن عطایا ہے گلشن رسالت میں پھول سا آیا ہے گلشن رسالت میں پھول سا آیا ہے سب نبی نرالے ہیں سب نبی نرالے ہیں اونچی شان والے ہیں میرا نبی سب سے نرالا ہے میرے نبی کو اللہ نے فلکوں پہ بلایا ہے گلشن رسالت میں پھول سا آیا ہے گلشن رسالت میں پھول سا آیا ہے والسلام